لیکن گوادر میں اب ہم پھر بھی 300 میگا واٹ کا کول پاور پلانٹ لگا رہے ہیں جس میں کئی قسم کے ماحولیاتی مسائل اور خباستیں موجود ہوں گی، جس سے آلودگی میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور بیرون ملک سے کوئلہ منگوانے پر بھی بے شمار پیسہ خرچ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو مملکت خداداد کو حاصل ان قدرتی نعمتوں سے روشناس کرائیں جن کے بارے میں آپ کو کسی حد تک تو معلومات ہوتی ہیں لیکن ان کی تفصیلات معلوم نہیں ہو پاتی۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین، آج ہم کچھ گوادر کی وہ باتیں آپ سے کریں گے جن کے بارے شاید کچھ تو آپ کے علم میں ہوں گی لیکن کچھ آپ کے لیے بالکل نہیں ہوں گی۔ ان نعمتوں کی فراوانی بتائیں گے جن سے ہم اپنی نااہلی کے سبب مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ناظرین، گوادر شہر پاکستان کے جنوب مغرب میں صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ یہ شہر اپنے خاص محل وقوع کے باعث جانا جاتا ہے۔ گوادر دنیا کے سب سے بڑے اور اہم تجارتی راستے اور دنیا کی جدید ترین بندرگاہ کے باعث عالمی سطح پر بھی اپنی پہچان رکھتا ہے۔ 60 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی والے شہر گوادر میں 21ویں صدی کی ضرورتوں سے آراستہ جدید بندرگاہ ہے اور اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آنے والے وقت میں گوادر نہ صرف پاکستان بلکہ چین، افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کی بحری تجارت کا محور ہوگا اور دنیا بھر کی تجارت کا زیادہ انحصار اسی بندرگاہ پر ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا ساحلی قصبہ گوادر اور اس سے ملحقہ علاقے 1958 میں حکومت پاکستان نے سلطنت عمان سے خریدے تھے۔ اس ساحلی علاقے میں ایک بڑی بندرگاہ بننے کی قدرتی صلاحیت اس سے پہلے ہی سامنے آ چکی تھی، جب 1954 میں امریکی جیولوجیکل سروے نے گوادر کو ڈیپ سی پورٹ کے لیے بہترین مقام قرار دیا تھا۔ اس کے بعد گوادر کو بندرگاہ کے طور پر ترقی دینے کی باتیں تو ہوتی رہی ہیں لیکن اس پر عملی کام کئی دہائیوں بعد سن 2002 میں شروع ہوا۔ اس وقت گوادر میں بندرگاہ کی تعمیر کا کام کا افتتاح ہو گیا تھا اور سن 2007 میں یہ 24 کروڑ ڈالر کی لاگت سے مکمل ہو گیا۔ حکومت نے اس نئی نویلی بندرگاہ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی ایک کمپنی کو بین الاقوامی بولی کے بعد دے دیا۔ ناظرین، گوادر کی بندرگاہ پہلی بار تنازع اور شکوک و شبہات کی زد میں اس وقت آئی جب 2013 میں حکومت پاکستان نے اس بندرگاہ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی کمپنی سے لے کر ایک چینی کمپنی کے حوالے کر دیا۔ ماہرین اس معاملے کی شفافیت پر آج بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں بڑے پیمانے پر چینی سرمایہ کاری کی باتیں سامنے آنے لگی۔ اسی دوران نواز شریف کی سربراہی میں بننے والی حکومت نے اعلان کیا کہ چینی حکومت نے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اس منصوبے کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کا نام دیا گیا، جو بنیادی طور پر خنجراب کے راستے چین کو گوادر کی بندرگاہ سے ملانے کا منصوبہ ہے۔ اس معاملے پر 2015 میں دستخط ہوئے اور اس وقت معلوم ہوا کہ اس منصوبے میں سڑکیں، ریلوے لائن، بجلی کے منصوبوں کے علاوہ متعدد ترقیاتی منصوبے بھی شامل ہیں۔ چونکہ یہ راہداری گوادر سے شروع ہوتی تھی یا ہم کہہ سکتے ہیں ختم ہوتی ہے، اس لیے گوادر اور اس کی بندرگاہ کو اس سارے منصوبے میں مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ سی پیک کے تحت گوادر میں ابتدائی طور پر 2017 تک 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے یا کی جائے گی، جس سے یہاں بندرگاہ کو توسیع دینے کے علاوہ متعدد ترقیاتی منصوبے بھی شروع کیے جا چکے ہیں۔ بعد میں آپ نے دیکھا 2017 کے بعد یہ سلسلہ رکا رہا اور پھر افتا و خیزاں یہ چل پڑا ہے، لیکن اس دوران گوادر کے ساتھ کیا ہوتا رہا اس بارے میں ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بیان کیے گئے ان تمام حالات کے باوجود دیکھا جائے تو فی الحال اس شہر کو گوناگوں مسائل درپیش ہیں۔ اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ جس پر ہم آج بات کریں گے وہ گوادر شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ پاکستان کے معروف انجینئر ظفر اقبال بھٹو کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس وقت گوادر قومی گرڈ اسٹیشن سے منسلک نہیں
اور 100 میگا واٹ تک بجلی ایران سے آتی ہے جو کہ اکثر وہاں انہیں ملتی ہی نہیں ہے۔ اس شہر کو قدرت نے بلوچستان کی ہوا کی تیز رفتاری اور دھوپ کے طویل ترین اوقات سے نوازا ہے جو کہ بجلی پیدا کرنے کے سب سے سستے اور قدرتی ذرائع ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق پورا بلوچستان شمسی توانائی سے مالا مال ہے۔ صوبے میں سالانہ سورج کی روشنی کا اوسط یومیہ دورانیہ 8 سے 8.5 گھنٹے ہے جو کہ شمسی توانائی کے 20 ملین جول فی مربع میٹر روزانہ پیدا کر سکتا ہے، اور یہ مقدار دنیا کی بلند ترین پیداواری مقداروں میں سے ایک ہے۔ ساحل مکران سمیت خصوصاً گوادر میں اس قدرتی دولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف روایتی شمسی توانائی سے وافر بجلی پیدا کی جا سکتی ہے بلکہ ناظرین سولر تھرمل پاور پلانٹس بھی لگائے جا سکتے ہیں جو کہ روایتی پاور اسٹیشنوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان میں شمسی تابکاری کو ایک جگہ مرتکز کر کے اسے ٹربائن یا انجن چلانے کے لیے اعلیٰ درجے کی بھاپ یا گیس میں تبدیل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سولر تھرمل پاور بیک وقت بجلی پیدا کر سکتے ہیں، چلر کے ذریعے ٹھنڈک فراہم کر سکتے ہیں، صنعتی پروسیسنگ کے لیے بھاپ پیدا کر سکتے ہیں، اور ناظرین دیکھا جائے تو سب سے بڑھ کر سمندر کے پانی کو صاف کر کے اسے پینے کے صاف پانی میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان سولر تھرمل پاور پلانٹس کو چلانے کی اور دیکھ بھال کی لاگت بھی روایتی پاور پلانٹس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ ان پلانٹس میں مستقبل میں بجلی کی قیمت میں اضافے کا امکان بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ سورج کی شعاعیں قدرت کی طرف سے مفت ملتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ماحولیاتی آلودگی کو بھی کم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گرین ہاؤس گیسوں اور دیگر آلودگیوں سے بھی پاک ہے۔ لیکن گوادر میں ہم پھر بھی 300 میگا واٹ کا کول پاور پلانٹ لگا رہے ہیں جس میں کئی قسم کے ماحولیاتی مسائل اور خباستیں موجود ہوں گی، جس سے آلودگی میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور بیرون ملک سے کوئلہ منگوانے پر بھی بے شمار پیسہ خرچ ہوگا۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ یہاں کول کے بجائے تھرمل اور سولر سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں پر توجہ دیں تاکہ فطری طور پر گوادر کو قدرت نے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان سے استفادہ کیا جا سکے۔